نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا حصہ دوم یعنی پارٹ 2 آن لائن کورس کی صورت میں جاری ہے، اور اب الحمدللہ قرآن حکیم کے آخری پارے کی صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ہمیں اکثر کو یاد ہوتی ہیں، اکثر ان کی تلاوت ہم سنتے ہیں۔ تو کیا اچھا ہو کہ جو مقامات قرآن کے ہمیں یاد ہوں اور یا جن کی ہم تلاوت نمازوں میں سنتے ہوں ان کا ترجمہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارا نمازوں میں بھی توجہ کا معاملہ بڑھ جائے گا اور یقیناً قرآن حکیم سے بھی ایک مزید استفادے کی صورت ہوگی۔ اسی تسلسل میں لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس یہ لیسن نمبر ہے 51، لیسن نمبر 51 اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانفطار کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کا شان نزول، اس کا تعارف، اس کا ترجمہ، آیات کی تشریح اور علم و عمل کی باتیں، یہ سب انشاءاللہ ایک نشست میں مکمل کریں گے۔ صفحات جو کتاب کے آپ کے پاس ہیں وہ 168 اور 170، بک 2 پیج نمبر 168 اور 170، ان کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہمیشہ کی طرح ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں، یعنی لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی، کن باتوں کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، آئیے ان پر کلام کریں۔ پہلی بات، قیامت کا کیا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سورہ تکویر میں بھی یہ انداز تھا، سورہ انفطار میں بھی یہ بات آئے گی۔ نمبر 2، آگے بھیجنے اور پیچھے چھوڑنے سے کیا مراد ہے، سب پتہ چل جائے گا، کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا، اس سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ نمبر 3، شیطان رب کے بارے میں کیا دھوکہ دیتا ہے، کس فریب میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان ہمارا دشمن، اس پر بھی بات ہوگی۔ اگلا نقطہ ہے نقطہ نمبر 4، مطالعہ کرتے ہوئے جو مقاصد ہمارے سامنے رہیں، لرننگ آؤٹ کم۔ چوتھا نقطہ، انسان آخرت کو کیوں جھٹلاتا ہے، کیوں اس کا انکار کرتا ہے۔ اور پانچویں بات، کرامن کاتبین سے کون مراد ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ دو فرشتوں کے نام ہمیں پتہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں آج قرآن سے ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تو ہوا مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم کا بیان۔ اب آئیے سورہ انفطار کے مطالعے کو ہم آگے بڑھائیں اور ربط سورت کو سمجھتے ہیں، یعنی گزشتہ سورت سورۃ التکویر اور اب سورۃ الانفطار، ان دونوں کا آپس کا تعلق۔ سورۃ التکویر میں قیامت کے پہلے اور دوسرے مرحلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم لوگوں کے سامنے لائی جائیں گی اور ہر انسان جان لے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ جنت بھی حاضر کر دی جائے گی، جہنم بھی پیش کر دی جائے گی، لوگ پیش ہو جائیں گے، ان کے اعمال نامے ان کو دیے جائیں گے، اور کون کیا لے کر آیا، اس نے آگے کیا بھیجا، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف کیا بھیجا، سب واضح ہوگا۔ سورہ تکویر میں باتیں آئی تھیں۔ سورۃ الانفطار کی ابتدا بھی قیامت کے پہلے اور دوسرے مرحلے کی نشاندہی سے کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں قیامت کا برپا ہونا اور دوسرے مرحلے میں سارے لوگوں کا کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا، یہ سورہ انفطار میں بھی ہے۔ مزید ربط یہ ہے کہ سورۃ التکویر میں قریش مکہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بلند کلام قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور غیب بیان فرمانے پر غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے۔ ان کو دعوت دی، غور کرو اللہ کا اتنا عظیم کلام، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، ان کے عظیم کردار کو دیکھو، وہ جو غیب کی باتیں پہنچا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے پہنچا رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرو۔ سورۃ الانفطار میں نیکوں اور بدکاروں کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے، یعنی کمپیریزن بیان کیا گیا ہے۔ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے نیکی پر آ جائیں، ان کا حسین انجام جنت کی صورت میں، اور جو حق کی دعوت کو رد کریں، وہ بدکار لوگ، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یہ موازنہ، یہ کمپیریزن سورہ انفطار میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط سورت کے بعد ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی شان نزول اور تعارف کی طرف۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں قیامت کے واقع ہونے کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار
اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت۔ یہ سورہ تکویر میں بھی اس حدیث کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اس سورت میں بھی قیامت کے موقع پر جو حالات پیش آنے والے ہیں، جو کیفیات طاری ہونے والی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے اس رب کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑے جس نے اسے پیدا فرمایا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اس کو غافل ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں بتایا کہ دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ شکل و صورت عطا فرمائی کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکل و صورت عطا فرمائی، اور اس پر اعمال لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرے کہ اس کی نافرمانی پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی حساب و کتاب ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کی فکر کرے جس دن نیک اعمال کے سوا کچھ کام نہ آئے گا اور ہر فیصلے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دیں تو انسان شکر ادا کرے، یہ نہیں کہ غافل ہو جائے، بہت کچھ ملا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ، یہ سب امتحان ہے دنیا میں جو کچھ عطا ہو رہا ہے، اور فرشتے بیٹھے ہوئے سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور حساب کتاب تو ہوگا، اور اعمال نیک لے کر بندہ جائے ایمان کی پونجی کے ساتھ تو کامیابی ہے۔ البتہ آخرت میں سارے فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ یہ موضوعات ہیں سورۃ الانفطار کے۔ اب آئیے سورۃ الانفطار کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس اسکرین پر آپ کے سامنے سورۃ الانفطار کی آیات 1 تا 10 موجود ہیں۔ آئیے ان کا مطالعہ بلکہ ترجمہ اور تلاوت پہلے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ، اس وقت ہر شخص جان لے گا، مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک، وہ کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، فسواک، پھر تمہیں درست کیا، فعدلک، پھر تمہارے اعضاء کو متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء، جس صورت میں اس نے چاہا، رکبک، تمہیں جوڑ دیا، کلا، تم نافرمانی ہرگز نہیں چھوڑتے، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں۔ اگلی آیات سورۃ الانفطار، آیات 11 تا 19۔ کِرَامًا کاتبین، بہت معزز تمہارے اعمال لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمت والی جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور یقیناً بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، یصلونها یوم الدین، وہ اس میں بدلے کے دن داخل ہوں گے، وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس جہنم سے غائب نہ ہو سکیں گے، وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کوئی اختیار نہ رکھے گا، والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ یہ الحمدللہ سورۃ الانفطار کی آیات، ان کی تلاوت و ترجمے کا اہتمام ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانفطار کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آیت میں کھینچا گیا قیامت کا نقشہ، آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ آج نیلی چھت آسمان کی نظر آتی ہے، سارا آسمان پھٹ جائے گا، کیا کیفیت ہوگی وہ جو ہے قیامت کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے۔
آیت نمبر 2، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ قیامت کا مزید نقشہ، ستارے جھڑ جائیں گے یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے یا ختم کر دیے جائیں گے، روشنی بھی ختم اور ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 3، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ قیامت کا مزید نقشہ، سمندر ابل پڑیں گے۔ سورہ تکویر میں کیا تھا؟ بھڑکائے جائیں گے، اور اب کیا آ رہا ہے؟ ابل پڑیں گے۔ اپنی حدود کو، ساحل پر تو سمندر آ کے ختم ہو جاتا ہے نا، وہ حدود کو بھی کراس کر ڈالیں گے۔ آیت نمبر 4، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ قیامت کا مزید نقشہ، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، کھول دیا جائے گا ان کو، اور مردوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور جن کو قبر نہیں مل سکی وہ بھی اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ آیت نمبر 5، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ قیامت کا مزید نقشہ، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ آگے بھیجنے اور پیچھے چھوڑنے سے مراد ہر عمل کا ثواب یا عذاب آگے چلا جاتا ہے اور اچھے یا برے اثرات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بندے نے عمل کیا، اجر آ کے محفوظ ہو گیا، بندے نے برائی کا عمل کیا، سزا محفوظ ہو گئی۔ اور اچھے یا برے اثرات، کسی نے نیکی کا عمل شروع کیا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دی، پیچھے وہ نیکی کا عمل چھوڑے جا رہا ہے، لوگ عمل کریں گے، اس کو بھی اجر ملے گا، سبحان اللہ، یہ اچھے اثرات ہیں۔ اور کسی نے گناہ کا عمل کیا شروع اور کر رہا ہے، دوسروں کو بھی سکھا رہا ہے، یہ تو انتقال بھی کر جائے گا، پیچھے لوگ گناہ کریں گے، اس کے کھاتے میں بھی جائے گا، استغفر اللہ۔ تو ہر عمل کا ثواب یا عذاب آگے چلا جاتا ہے اور اچھے یا برے اثرات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نیز ایک رائے یہ بھی ہے کہ کیا مال آخرت کے لیے آگے بھیجا اور کیا ورثاء کے لیے پیچھے چھوڑا۔ اور آخرت میں تو مال تو ہاتھ آئے گا نہیں، وہ تو بندے کے اعمال ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اگر خرچ کیا ہے تو وہ ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کیا تو اجر ملے گا۔ اسی طرح کیا نیکیاں اس نے آگے ڈپازٹ کر دیں، وہ اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ ہوں گے، اور کیا پیچھے چھوڑ کر آیا۔ دنیا میں بڑے جتن کیے، بڑی محنت کی، کچھ لے کر جاتا ہے بندہ جب قبر میں جاتا ہے؟ کچھ نہیں، بس بندے کا عقیدہ اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، اسی پر اس کا آخرت میں فیصلہ ہونا ہے۔ تو سب پتہ چل جائے گا کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ رب کے بارے میں دھوکہ دینے والا، رب کے بارے میں شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان غفوری و رحیمی کو ہی نمایاں کرتا ہے۔ غفور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ شیطان بندے کو کیسے ورغلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور برائی پہ لگانا چاہتا ہے۔ ارے کر لو گناہ، چھوڑ دو نماز، استغفر اللہ، ارے چلو چلو کما لو حرام، ارے چلو تم فلاں کے ساتھ زیادتی کر لو۔ اللہ بڑا غفور، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ کے معاف کرنے والی اور رحمت فرمانے والی صفت کو سامنے رکھتا ہے بس، اور بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کی شان قہاری، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذل انتقام، یعنی انتقام لینے والا ہے، العزیز کو اختیار رکھنے والا ہے، الجبار پوری قدرت اس کے پاس ہے، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، اور شدید العذاب شدید عذاب دینے والا ہے بھی ہے، اس کو چھپا دیتا ہے۔ ان صفات پر توجہ نہیں رہنے دیتا بندے کی۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، کر لو گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ عذاب دینے والا بھی ہے، حساب لینے والا بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، پکڑ فرمانے والا بھی ہے، جہنم میں عذاب دینے والا بھی ہے مجرموں کو۔ ان باتوں کو چھپا کر رکھتا ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے دھوکوں سے اور فریب سے اور مکاریوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی پتہ ہے شیطان کیا کہتا ہے؟ چلو 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 یہ تم گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، تم توبہ کر لینا اس کے بعد۔ اور بھائی گناہ کرنے کے دوران موت آ جائے گی، پھر کیسے توبہ کریں گے؟ ایسے حملے کر کے
شیطان انسان کو گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دھوکوں سے اور فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 7، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تمہیں درست کیا، پھر تمہارے اعضاء کو متناسب بنایا، متناسب موضوع بنایا۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ انسان سورہ عبس وتولی میں دیکھو اللہ نے کیسے تمہیں پیدا کیا، ایک قطرے سے پیدا کیا، کس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھایا، آنکھ کتنے مناسب مقام پر ہے، ناک کتنے مناسب مقام پر ہے، اگر ناک پیچھے ہوتی کتنا عجیب معاملہ ہوتا جی۔ تو متناسب بنایا، بہت ہی موزوں یعنی فیزیبل بنایا اللہ نے ہمارے اعضاء کو، پارٹس آف باڈی کو۔ انسان کو درست کرنے کا مطلب یعنی اس کے تمام اعضاء کو مناسب و متوازن بنایا۔ پچھلے ایک لیسن میں نے مثال دی تھی، یہ بھویں جو ہیں، بال ہیں نا، یہ سر کے بالوں کی طرح نہیں بڑھتے ورنہ کتنی پریشانی ہو جاتی۔ ہر شے اللہ نے موضوع بنائی، متوازن بنائی، مناسب بنائی، اور انسان کے اعضاء کو بھی اللہ نے متناسب بنایا، فیزیبل بنایا۔ آیت نمبر 8، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ انسان کی صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے بنتی ہیں، یہ ساری تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ آگے لکھا ہے دنیا میں مختلف انسانی صورتوں کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کی صورتیں مختلف بنائیں، انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ جب وہ اتنی قدرتوں اور وسعتوں والا ہے کہ اربوں انسانوں کی مختلف صورتیں بنا سکتا ہے تو کیا دوبارہ انہیں نہیں بنا سکتا؟ ہمارا جواب ہوگا بالکل بنا سکتا ہے۔ سارے انسانوں کو دیکھیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ تو سب میں مشترک ہے، ایک جیسا ہے، لیکن کوئی دو افراد کی بھی شکلیں ملتی نہیں، دو بھائیوں کی بھی نہیں ملتی، یعنی کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہے نا۔ جو دو ٹوئنز ہوتے ہیں، جڑوا ہوتے ہیں، ان میں بھی کوئی نہ کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے۔ اربوں انسانوں کو، ملینز آف پیپل کو جو اللہ نے مختلف صورت عطا کی، تو وہ اظہار فرما رہا ہے کہ جس نے ان سب کو تمہیں بنایا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 9، کلا بل تکذبون بالدین، تم نافرمانی ہرگز نہیں چھوڑتے بلکہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ انسان کا جھٹلانا، انسان بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور کیوں جھٹلاتا ہے؟ آئندہ بھی چاہتا ہے گناہ کرتے رہو۔ کچھ لوگ کیوں آخرت کا تذکرہ نہیں سنتے، موت کا ذکر نہیں سنتے؟ اس لیے کہ وہ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ استغفر اللہ۔ بدلے کے دن سے مراد آخرت کا دن ہے، جب قیامت میں کھڑا ہونا ہے اور ہمارے اعمال کے نتائج سامنے آنے ہیں، تو جو مجرم ہیں، نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، وہ آخرت کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ آخرت کو جھٹلانے کی وجہ، انسان گناہوں سے حاصل ہونے والی عارضی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ گناہ کرتے تھوڑی سی لذت مل جاتی، کچھ لوگوں کو ملتی ہے، خیال ہے ان کا، آدمی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جو لوگ حرام کمائی گھر میں لا کر عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے آخرت کو جھٹلا دیتے ہیں، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جی، جھوٹ بول کر کچھ لوگ نفع بنا لیتے ہیں، جو ہے وہ کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ بنا لیتے ہیں، تو وہ چھوڑنا پڑے گا اگر آخرت کو مانے تو، اس لیے یہ نہیں چھوڑنا چاہتے تو آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ تھوڑے سے فائدے کی خاطر ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو بھلا دینا، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں جو انسان اپنا کر رہا ہو۔ دین سے مراد بدلے کا وہ دن ہے جہاں نیکیوں کا اچھا اور برائیوں کا برا بدلہ پورا پورا ملے گا، یعنی قیامت کا دن، جو اس آیت میں دین کا لفظ استعمال ہوا۔ آیت نمبر 10، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں۔ آیت میں محافظ سے مراد انسان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محافظ فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے جو بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 11، کِرَامًا کاتبین، بہت معزز تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں۔ یہ لیجئے، یہ الفاظ ہم بچپن سے سنتے آئے، کِرَامًا کاتبین، وہی قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ انفطار کی آیت نمبر 11۔ محافظ فرشتے یہ نہایت معزز لکھنے والے فرشتے ہیں جو ہمارے ہر لفظ
اور ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ لکھ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا لکھا ہوا کل اعمال نامے کی صورت میں قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگا۔ آج تو یہ باتیں سمجھنا آسان ہے نا، میرے سامنے کیمرہ ہے جس پر میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، تو آپ لیپ ٹاپ پہ، اسمارٹ فون پر، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ اس سے بڑھ کر کروا رہا ہے۔ ہمارے قول ہوں، اقوال ہوں، باتیں ہوں، ہمارے اعمال ہوں، سب ریکارڈ پر ہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 12، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، انہیں خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، بس بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھولنے سے بچائے، غافل ہونے سے بچائے، اور یاد رہے جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان فرشتوں کو مقرر فرمانا گواہی دینے کے لیے، وہ جانتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ کل انسانوں کے سامنے اعمال نامے پیش ہوں گے، فرشتے بھی گواہی دے دیں گے، اعمال نامہ بھی لکھا ہوا موجود ہوگا، تاکہ کوئی جھوٹ نہ بولے۔ معاذ اللہ، قرآن میں ذکر ہے کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں گے، ان کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ فرشتے بھی گواہی دے دیں گے، اعمال نامے بھی پیش کر دیے جائیں گے، بچنے کا اور نکل جانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ آیت نمبر 13، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمت والی جنت میں ہوں گے۔ نیک لوگ، ان کا انجام اور حسین انجام کیا ہے؟ نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، جو دنیا میں ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کیا، آخرت کو انہوں نے پیش نظر رکھا، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ نافرمان لوگ جہنم میں ہوں گے، کفر اور شرک کرنے والے، ایمان کی دعوت کو جھٹلانے والے، یا وہ کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتوں کی نافرمانی کی، ان کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، خلاف ورزی کی، ایسے بدکاروں کے لیے ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کریں اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 15، یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں بدلے کے دن داخل ہوں گے۔ نافرمان لوگوں کا انجام، نافرمان لوگ بدلے کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بدلے کا دن وہی قیامت کا دن ہے جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 16، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس جہنم سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ نافرمان لوگوں کا انجام، نافرمان جہنم کے عذاب سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ مراد ہے کہ وہاں سے نکل جانا، بھاگ جانا، فرار اختیار کرنا ممکن نہیں ہوگا، عذاب میں ہی پڑے رہیں گے جہنم والے، جہنم کی آگ میں۔ آیت نمبر 17، وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے۔ آیت میں مذکور سوال، ایک سوال ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، بدلے کے دن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اس کو دہرایا جا رہا ہے، سورہ انفطار کی آیت نمبر 18، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے۔ بدلے کے دن کے بارے میں دوبارہ سوال، اس دن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ یہ سوال کیوں دہرایا گیا؟ اس دن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا دن تو وہی ہے۔ قرآن سورہ تغابن میں فرماتا ہے 28 پارے میں، ذالک یوم التغابن، وہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ اصل وہ جیتے گا جو اس دن جیتے گا، اصل وہ ناکام ہوگا جو اس دن ناکام ہو جائے گا۔ تو اس اہمیت کو واضح کرنے کے لیے 2 مرتبہ سوال ذکر کیا گیا۔ آخری آیت سورہ انفطار کی آیت نمبر 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کوئی اختیار نہ رکھے گا، اور اس دن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ بدلے کے دن کا بیان، اس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کوئی اختیار نہ رکھے گا۔ سورہ عبس وتولی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بھائی سے دور بھاگے گا، ماں سے دور بھاگے گا، بندہ باپ سے دور بھاگے گا، بندہ بیوی اور اولاد سے دور بھاگے گا، کوئی کسی دوسرے کا اختیار نہ رکھے گا۔ آخرت کے دن اصل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور آخرت کے دن صرف اسی کا حکم چلے گا، کل اختیار اللہ کا، اور ہم نے اللہ ہی کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس دن ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔
الحمدللہ سورہ انفطار پچھلی چند صورتوں کے مقابلے میں نسبتاً مختصر، تو آج کلاس معمول کے مطابق 30 منٹ کے اندر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ خوشخبری ہو گئی آج آپ کے لیے۔ سورت کے آخر میں علم و عمل کی باتیں آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا جب دنیا کا موجودہ نظام تباہ ہو جائے گا۔ سورہ انفطار کی آیات 1 تا 3 میں یہ ذکر آیا۔ نمبر 2، روز قیامت انسانوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا، پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 4، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ تیسرا نقطہ، قیامت کے دن لوگوں کے تمام اعمال اور ان کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 5۔ چوتھا نقطہ، انسانوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 6۔ نمبر 5، ہمارا جسم اور شکل و صورت سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتیں ہیں جن پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 7 اور 8 بار بار شکر ادا کرنے کا مفہوم اور موضوع سامنے آتا ہے۔ علم و عمل کی باتیں اس حوالے سے چھٹا نقطہ، نافرمانی کی اصل وجہ آخرت کو جھٹلانا ہے۔ آیت نمبر 9، جو آخرت کو پیش نظر نہیں رکھتے وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جو غافل ہو جاتے ہیں وہی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ساتواں نقطہ، ہر انسان پر کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی ہر بات اور ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ آیات 10 تا 12 یہ ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ آٹھواں نقطہ، قیامت کے دن نیک لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 13، یعنی جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نواں نقطہ، قیامت کے دن برے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ سورہ انفطار کی آیات 14 تا 16۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے، آخرت میں معاف کر دینے یا عذاب دینے کا پورا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہوگا۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 کی روشنی میں نقطہ ہمارے سامنے آیا۔ آج کا لیسن مکمل ہوا۔ تھوڑی کلاس آج مختصر ہے، اس سے کہ سورہ انفطار کی آیات کی تعداد بھی نسبتاً کم تھی۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے مزید محبت نصیب فرمائے اور اس کے تقاضوں پر زندگی کی آخری سانس تک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔